بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تمام حاضرین عزیز السلام علیکم ورحمۃ اللہ گزشتہ سالوں کی طرح ہر سال آج 5 محرم حرام کو یہاں فاتحہ کا انتظام کیا جاتا ہے، احسال ثواب پہنچایا جاتا ہے۔ صرف ہم کو 2 چیزیں بتانا ہے، اس میں آپ کو لگ رہا ہے زیادہ تر لوگ ایسے ہوں گے جن کو لگتا ہے کہ یہ بھی نہیں معلوم کہ فاتحہ کس کا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو سمجھیے کہ فاتحہ یہ احسال ثواب جس کو پہنچانے جا رہے ہیں ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ، یہ وہ عظیم بابرکت شخصیت کا نام ہے جس کی پورے ہندوستان اور پاکستان میں اگر ہم دیکھیں 3را نمبر۔ سب سے پہلے غریب نواز حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، پھر اس کے بعد حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، پھر اس کے بعد حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خلیفہ ہوئے ہیں اور مرید بھی تھے جن کا نام تھا حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت بابا فرید الدین گنج مسعود شکر رحمۃ اللہ علیہ آپ کے مرید بھی تھے، آپ کے خلیفہ۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہندوستان میں اس پر جتنا جلوہ دکھائی دے رہا ہے صوفیزم میں، وہ سلسلہ نظامی کا ہے اور سلسلہ صابری کا ہے۔ صرف 2 ہی ہیں سلسلے۔ سلسلہ نظامی کون؟ وہ جو حضرت محبوب الہی کا نظام الدین اولیاء سے شروعات کی، اور سلسلہ صابری کون؟ جو حضرت علاء الدین علی احمد صابری کلیری سے شروعات کی۔ اور یہ دونوں سلسلے محبوب الہی اور صابر پاک، یہ دونوں لوگ جو مرید اور خلیفہ تھے، جو ان کے خلافت حاصل تھے، وہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سب سے بڑی چیز تھی۔ ہندوستان میں 2 بڑے، ہندوستان اور پاکستان میں 2 بہت مشہور سلسلے، سلسلے نظامی اور سلسلے صابری، دونوں کے منبع کون؟ حضرت بابا فرید الدین، جن کا آج جو ہے یہ بات ہے۔ اور بابا فرید الدین کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں بابا کیوں لگتا ہے اور شکر کیوں لگتا ہے، صرف 2 چیزیں وضاحت کر کو پتہ پڑ گئی۔ پہلے میں بتاؤں شکر، جب حضرت بابا صاحب حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے آ کر کے مرید ہوئے تو آپ کو عمر کم تھی، بہت کم تھی۔ تو قطب صاحب نے آپ سے فرمایا کہ اے مسعود، تم یہاں کے آداب سیکھو گے، اس خانقاہ کی سلسلے کے آداب سیکھو۔ یہاں نفس کشی کرنا پڑتی ہے، یہاں نفس کشی کرنا پڑتی، اور نفس کشی کرنے میں اگر تم اپنے نفس کو مار پاؤ، اگر نفس کشی کر پاؤ تب تم یہاں کہنا نہیں چلے جاؤ۔ تو آپ نے کہا نفس کشی کیا ہوتی ہے؟ آپ نے کہا متواتر روزے رکھو، متواتر روزے رکھو۔ تو ہم نے کہا ٹھیک، کوئی بات نہیں، میں انشاءاللہ روزہ رکھوں گا۔ تو کتابوں میں آتا ہے کہ 3 روایت ہیں کہ 3 دن لگاتار، 11 دن لگاتار اور 40 دن لگاتار آپ نے کچھ کھایا ہی نہیں، کچھ پیا ہی نہیں۔ لیکن زیادہ تر مورخین کا کہنا ہے کہ 11 دن تو اس میں آپ کا معاملات آتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے 11 دن بغیر کھانے اور پینے اور غذا بشدت کا تقاضا ہے، اس کو غذا بھی ملے، پانی ملے، ہر چیز ملے۔ تو جب بہت زیادہ بھوک لگ گئی آپ کے، بہت زیادہ پانی کی تلاش ہوئی، تو آپ نے کہا میں کیا کروں؟ تو تالاب کے کنارے چلے جاتے تھے، دریا کنارے لے جاتے تھے، تو اس سے کچھ ٹھنڈک مل جاتی تھی۔ لیکن پھر اس کے بعد پھر بھوک لگنا ہی، پیاس لگنا ہی۔ جب پیاس کا بہت برا عالم ہوتا تھا تو آپ کچھ کنکڑیاں اٹھا لیتے تھے، اس کو منہ میں ڈال لیتے تھے، اور جب کنکڑیاں ڈالا تو وہ شکر ہو گئی، وہ شکر ہو گئی۔ تو آپ نے فوراً اس کو تھوک دیا۔ تو آپ نے کہا میں نے تو ارادہ کیا 11 روز کے،
یہ شکر کے سو کیسا نہ میرا روزہ ٹوٹے. اس کو فوراً پھونک دیا. پھر تھوڑے دن کے بعد پھر بہت زیادہ شدت محسوس ہوئی. شدت جب محسوس ہوئی پھر آپ نے فوراً ککڑیاں اٹھایا, پکڑیاں پھر ڈال دیے. پھر جب ڈالتے ہیں پھر وہ شکر ہو جاتی ہے, اور جب ڈالتے ہیں شکر ہو جاتی ہے, پھر اس کے بعد آپ اسی طرح کے چلے جاتے ہیں اپنے پیر و مرشد کے پاس, حضرت قطب صاحب کے پاس, قطب الدین بختیار کاکی کے پاس. آپ کہتے ہیں شیخ میں نے جو کنکڑیاں ڈالتا, میں نے غلطی سے ککڑیاں ڈال دیا, اور جو کنکڑی ڈالا تھا وہ شکر ہوئی جا رہی. تو قطب ایسا نہیں ہوا کہ 11 دن ہوئے نہیں, میرا ارادہ تھا وہ تب ہو گیا. تو قطب صاحب نے فرمایا کہ فرید الدین کیوں پریشان ہوتے ہیں, جب اللہ تم کو کھلانا چاہتا ہے شکر تم کیوں نہیں کھاتے ہو؟ جب اللہ تم کو شکر کھلانا چاہتا ہے تم شکر کیوں نہیں کھاتے؟ اللہ تم کو کھلا رہا ہے, تم کھاؤ. تو اس تعریف سے آپ کا لقب جو ہو گیا وہ شکر ہو گیا. نمبر 1 کیا آپ کو یہ سمجھیے بابا شکر فرید الدین شکر کیوں کہا جاتا ہے یہ. دوسری چیز بابا کیوں کہلایا آپ؟ خواجہ معین الدین چشتی, قطب الدین بختیار کاکی, حضرت درودین احمد ثابت کلیری, محبوب الہی, ان لوگ آگے بابا نہیں لگا, آپ کے آگے کیوں بابا لگا؟ تو بابا کا یہ تھا کہ آپ مہرولی شریف میں جہاں قطب صاحب کا آستانہ ہے اس وقت دلی میں, وہاں آپ کا قیام تھا. حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی 3 بار آمد ہوئی. کہاں؟ مہرولی. 3 بار آپ کی آمد ہوئی ہے اجمیر شریف سے. تو آپ کے پاس ایک شخص آیا دلی کا تھا, تو اس نے میں غریب نواز سے کہا کہ شیخ دلی کی جو سرکار ہے میرے اوپر اتنا لگان لگا دیا ہے کہ اس کو ادا کرنے کی میرے پاس طاقت نہیں, قوت نہیں. اس قدر لگان, ٹیکس اس کو کہتے ہیں. تو آپ اگر اپنے مرید سے کہہ دیجئے, کیونکہ آپ کے مرید جو ہیں وہ وہاں کے جو بادشاہ وقت ہیں ان سے بڑے اچھے تعلقات ہیں, وہ اگر ان سے کہہ دیں تو میری لگان معاف کیا جائے, معاف ہو جائے گا. تو آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, سفر کی تیاری کرو. تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی, غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اور وہ شخص, یہ دونوں لوگ پیدل چل کر کے وہ مہرولی شریف پہنچتے ہیں. جب قطب صاحب دیکھتے ہیں پیر و مرشد آگے, خواجہ صاحب آگے, فوراً اس کا استقبال اور کہتے ہیں کہ حضرت آپ کیسے, شیخ آپ کیسے یہاں؟ تو آپ نے کہا میں آیا ایک کام سے آیا تھا کہ یہ میرے پاس آئے تھے, انہوں نے کہا تھا میری یہاں کا بادشاہ جو ہے اس نے لگان لگا دیا ہے, اور وہ لگان جو ہے تم اگر بادشاہ کے سے کہہ دو گے تو معاف ہو جائے گا ان کا لگان, اس لیے میں چلا آیا. تو بختیار کاکی نے کہا کہ شیخ آپ کو آنے کی کیا ضرورت تھی, آپ سے مجھ سے کہہ دیتے, ایک رخا نہیں دیتے, کافی تھا. دیکھیے آپ غریب نواز کی شخصیت دیکھیے, آپ کا جواب ہوتا ہے کہ یہ بختیار اس کو معلوم تھا اگر میں تم کو لکھ دیتا تو کام ہو جاتا ہے, لیکن اس کی دلجوئی نہ ہو پاتی. اس کا دل رکھنے کے لیے مجھ کو اجمیر شریف سے لے کر کے دلی آنا پڑا, اور اس وقت پیدل آئے تھے. اور سب سے آج کے دور میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ وہ مان کون تھا, وہ مسلمان نہیں تھا, وہ غیر مسلم تھا. چھوٹا سے کام, اور کون آ رہا, سلطان الہند. کہاں سے چل کر اجمیر شریف چل کر کے یہاں آ رہے ہیں دلی, خود اس کے ساتھ. کہتے ہیں اگر میں نہ آتا تو اس کی دلجوئی کیسے ہو پاتی. نمبر 1. پھر اس کے بعد خواجہ صاحب کا قیام رہا یہاں. تو مہرولی شریف میں ایک جہاں آپ کا خانقاہ تھی اس کے باہر ایک بہت بڑا پیڑ تھا. تو آپ نے اس کی ایک شاخ پکڑ لیا, اس پیڑ کی ایک شاخ پکڑی اور کہا کہ میں اس پہ چلا کر لیتا ہوں. آپ چلا کرنے لگے. ظاہر سی بات ہے جس پیڑ کو, جس درخت کو غریب نواز پکڑ لیں تو پیڑ میں ہریالی کہاں رہ پائے گی. کتنا جاہو جلال والا بزرگ, تھوڑے دن کے بعد اس پیڑ کی جو پتیاں اور جتنا شاداب سبزہ تھا وہ سب غائب ہو گیا, سوکھ گیا.
جب سوکھ گیا تو دھوپ جو تھی ڈائریکٹ آپ کے اوپر پڑنے لگی. بابا صاحب کا قیام وہیں تھا, ارے بابا فرید الدین کا قیام جو ہے وہیں تھا. تو جب حجرے سے نکلے دیکھتے ہیں غریب نواز پیڑ پکڑے ہوئے ایک ہاتھ سے, اور پوری دھوپ جو ہے وہ بابا صاحب کے اوپر پڑ گئی, ان کے غریب نواز کے سر پر پڑ گئی. جیسی آپ نے پیڑ کو دیکھا, وہ پیڑ جو سوکھا تھا وہ پھر سے ہرا ہو گیا. پھر سے ہرا اس لیے ہرا ہو گیا, آپ نے ہرا اس لیے کر دیا کہ غریب نواز کے اوپر کچھ پڑے نا. لیکن غریب نواز ہے. پھر اس کے تھوڑے دن کے بعد پھر وہ ایسے ہی ہو گیا. یہ کر کے آپ اپنے حجرے میں چلے گئے. پھر تھوڑے دن کے بعد نکلے, پھر ہم نے دیکھا پھر سو گیا, پھر ہم نے جیسے نظر ڈالا پھر وہ ہرا ہو گیا. جب تیسری بار ہم نکلے تو وہاں پہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے. تو قطب الدین بختیار کاکی نے دیکھا کہ یہ فرید الدین آئے ہیں, انہوں نے پیڑ کو دیکھا اور جیسی پیڑ کی طرف دیکھتے رہے وہ غریب نواز کی نظر پڑ گئی ان کے اوپر, اور کہتے ہیں بختیار یہ بتاؤ یہ کون ہے, یہ بتاؤ یہ کون ہے, یہ بچہ کون ہے. تو جب بختیار الدین کاکی نے کہا کہ شیخ یا میرے مرشد یہ پٹن سے آیا ہے, یہ بچہ ہے فرید الدین ہے, یہ بچہ ہے یہ فرید الدین ہے. یہ کہہ کے فوراً بابا صاحب چلے گئے اپنے موجود, اور جیسی بابا صاحب کے کانوں میں آواز آئی کہ یہ بچہ ہے, انہوں نے اپنے کو پورا سنگ سفید کر لیا, پورے سفید ہو گئے, پورے بال جو تھے وہ سفید ہو گئے, حتیٰ کہ اپنے بابا کی شکل بنا لی. جب بعد میں نکلتے ہیں حجرے سے دیکھتے ہیں بالکل بابا, تو بختیار کاکی نے کہا کہ یہ فرید الدین تم نے اپنے کو بابا کب سے بنا لیا, تم نے اپنے کو بابا کب سے بنا لیا. تو یہ حضرت بابا فرید الدین کا جو شکر ہم تو آئے, اس لیے اس تاریخ سے آپ کو بابا فرید کہنے جانے لگا, اور جس پر آپ نے ککڑیاں ڈالی تھی آپ کو شکر کا لقب اس وقت سے مل گیا. اس طریقے سے آپ کو بابا کہلانے لگے اور آپ مجھے شکر ہم تو آئے کرانے لگے. نمبر 1, بابا صاحب فرماتے ہیں کہ اچھا ایک چیز بابا صاحب ساتھ اور بہت جڑی ہے, بہت ضروری چیز ہے. وہ کون چیز ہے؟ لنگر. بہت اہم. لنگر کی ہندوستان اور پاکستان میں اگر کسی نے بنیاد ڈالی ہے وہ صرف لنگر بابا صاحب. اور بنیاد ڈالنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ ایک مجمع عام ہمارے پاس آئے. جب تک مجمع نہیں آئے گا, جب تک کہ لوگ نہیں آئیں گے, جب تک کہ ہم اپنا پیغام کیسے کہہ پائیں. یہی ایک مقصد تھا کہ لوگ میرے پاس آئیں, اور ہمارا جو ہم کو جو میرا اپنا کام کرنا ہے دعوت و تبلیغ کا, میں پھر اس کے بعد میں کام کر جاؤں اپنا. تو کم و بیش اس میں آتا ہے 71 سال بابا صاحب کی خانقاہ میں لنگر بابا صاحب نے خود چلایا. 71 سال متواتر. تو جو لنگر چلا بابا صاحب کا, اور خود معلوم کیا لکھتے ہیں, خود لکھتے ہیں کہ میں جب ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا تھا اور آخری سال تک میں کبھی شکم سیر نہیں ہوا, کبھی آج تک پیٹ بھر کے کھانا ہی نہیں کھایا, اور ایک مجمع خلائق سمجھ لیجیے اور کیسے کھانا کھا لیا, اب خود کھانا نہیں کھایا. یہ بابا صاحب کی ذات ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ پیٹ کے 3 حصے کرو, ایک ہوا, ایک پانی اور ایک غذا کھانا. آپ کیا کہتے ہیں کہ 4 حصے کرو, ایک ہوا, ایک پانی, ایک کھانا اور ایک حصہ خالی چھوڑو. جب تم خالی چھوڑو گے تو اس میں اللہ کا نور بھر جائے گا, اور جب اللہ کا نور بھر جائے گا تو تمہارے میں کچھ عبادت کرنے میں مزہ آئے گا. بابا صاحب کے بارے میں بولا جاتا, بہت بولا جاتا. یقین یعنی جتنی چیزیں یہاں نظر آ, چاہے وہ دلی ہو, بنگ بلائی, چاہے کلیہ شریف, چاہے سلسلہ نظامی, سلسلہ صافی, ہندوستان اور پاکستان میں زبردست پھیلا,
زبردست زیادہ تر کاہیں جو ہیں وہ اسی دو سلسلہ سے اسی دو سلسلہ سے، اور یہ صرف بابا صاحب کی ذات کا نتیجہ ہے. تو آپ لوگ یہاں اکٹھا ہو رہے ہیں، ابھی فاتحہ ہونے جا رہی ہے، ان کے وسیلے سے دعا، اس کے وسیلے سے دعا اور ان کا صدقہ دے کر دعا، انشاءاللہ ہم لوگ سب